طرح اس زمین میں فاکہۃ لذیذ پھل ہیں، والنخل اور کھجور کے درخت ہیں، ذات الاکمام جو سیب والے ہیں، جو غلاف والے ہیں۔ رب کائنات نے زمین کا پیچھے ذکر کیا اور پھر کہ یہ زمین مخلوقات کے لیے بنائی گئی ہے۔ مخلوقات تو بہت ہیں، لیکن ہر مخلوق کے رہنے سہنے کا نظام ایک جیسا نہیں ہے، نہ ہی کھانے پینے کا انداز ایک جیسا ہے، بلکہ ہر ایک کا انداز رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا مختلف ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت نظام وہ انسانوں کا ہے، اور اس کے بعد پھر جنات کا، اور اشرف المخلوقات وہ انسان ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے افضل اعلیٰ انسان ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے ملائکہ کو بھی حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ اشرف المخلوقات ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو انسانوں کے کھانے پینے کے حوالے سے رب کائنات نے یہاں دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، ایک فاکہہ اور ایک النخل۔ یہ دونوں چیزیں اولین مخاطبین جو مکہ کے باشندے تھے وہ ان دونوں چیزوں سے مستفید ہو رہے تھے۔ وہ لذیذ پھل بھی کھا رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور کے درخت سے بھی مستفید ہو رہے تھے۔ اور یہ دونوں چیزیں دعائے ابراہیم علیہ السلام کے نتیجے میں ان کو ملی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ کہ اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ تو ان پھلوں میں سے فاکہہ لذیذ پھل، یہ لذیذ پھل ہر وہ پھل جو کھاتے وقت انسان کو لذت محسوس ہو، چباتے وقت انسان کو لذت محسوس ہو، اور حلق سے اتارتے وقت انسان کو لذت محسوس ہو، اسے فاکہہ کہتے ہیں۔ یہ وہ تمام کے تمام پھل جو اپنے اپنے انداز میں لذیذ ہیں، کسی کے اندر بہت زیادہ مٹھاس ہے، کسی کے اندر کم مٹھاس ہے، کسی کے اندر رس زیادہ ہے، کسی کے اندر رس کم ہے، اور رنگت کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے یہ مختلف ہیں۔ یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ فیہا اس میں لذیذ پھل بھی ہیں، والنخل اور کھجور۔ کھجور کا خاص طور پر ذکر کیا۔ کھجور وہ پھل ہے جو غذائیت کا کام بھی دیتا ہے اور پیاس بجھانے کے حوالے سے جسم کی جو ضرورت ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے۔ اس کے اندر غذائیت بھی ہے اور اس کے اندر رس اور پانی کی جو کمی ہے اس کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ افطاری میں سب سے پہلے کھجور استعمال کرتے تھے تاکہ جسم کی توانائی بھی پوری ہو جائے، اور حلق میں جب کھجور جاتی ہے تو سارا دن کی جو خشکی ہے اس حوالے سے بھی کھجور بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو نخل، کھجور، ذات الاکمام جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ کھجور ہے، اگر آپ ساری کھجور کو اوپر سے لے کر نیچے تک جب اس پر پھل نہیں ہے تو آپ ایک ایک ٹکڑا کر دیں، آپ کو درمیان میں سے کوئی پھل نہیں ملے گا۔ ایک ایک ٹکڑا کر دیں، آپ کو درمیان میں سے کسی جگہ بھی پھل نہیں ملے گا۔ اوپر اس کی وہ چھڑیاں ہیں اور اس کے اندر جب چھڑیوں کو آپ ختم کریں اور ان کو ایک ایک کر کے تو پھر ایک گودا سا نکلے گا سفید رنگ کا، جسے گری کہتے ہیں، عربی میں اسے جمار کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھائی بھی ہے اور صحابہ کرام نے بھی وہ کھائی ہے، اور انتہائی وہ لذیذ ہوتا ہے وہ مادہ جو اندر سے نکلتا ہے، گری کی طرح اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور چبانے سے
انسان کو بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، تو وہ گری نکلے گی، اس کے بعد پھر آپ ایک ایک کر کے آپ کو کسی جگہ اندر سے کھجور نہیں ملے گی۔ وہی میرا رب ہے، ایک وقت آتا ہے انہی اجزاء کے اندر سے، انہی چھڑیوں کے اندر اور اس کباب کے اندر سے ایک سیپ نکلتی ہے، اور اس سیپ کے اندر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آنے پر وہ پھٹ جاتا ہے، پھٹنے کے بعد پھر چھوٹا چھوٹا بھور ہوتا ہے، اس بھور کو آپ منہ میں ڈال کے چبائیں، انتہائی بد ذائقہ ہوتا ہے، وہی ایسا ایسا بڑا ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو چبائیں تو اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کو چبائیں تو اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پک جاتا ہے، جو آدھا پکا ہوا ہے آدھا بھی کچا ہے تو اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، جو مکمل پک جاتی ہے اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے، کسی کے اندر مٹھاس تھوڑی ہے، کسی میں مٹھاس کم ہے، کوئی کس انداز کا کوئی کس انداز کا، کسی کی رنگت سرخ ہے، کسی کی رنگت کالی ہے، کسی کی رنگت پیلی ہے، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہی اللہ ہے، وہی زمین، اسی سے ہی پانی مل رہا ہے اور اسی سے یہ سب کچھ تیار ہو رہا ہے، فیہا فاکہۃ، اس کے اندر لذیذ پھل بھی ہیں اور اس میں کھجور کے درخت بھی ہیں، ذات الاکمام جو سیپ والے ہیں اور غلاف میں اس کے پھل لپٹے ہوئے ہیں، والحب، اور طرح طرح کے غلے، یہ دانے، گندم کا دانہ ہے، جو کا دانہ ہے، باجرے کا دانہ ہے، مکائی کا دانہ ہے، یہ دانے مختلف ہیں، یہ طرح طرح کے دانے، یہ غلے، ذوالعصف جو بھوسے میں ہوتا ہے، گندم کا بھوسا اور انداز کا ہے، جو کا بھوسا اور انداز کا ہے، کچھ اور چیزیں ہیں ان کا بھوسا اور انداز کا ہے، ہر ایک کا بھوسا مختلف ہے، ہر ایک کا پھل وہ مختلف ہے، سیز مختلف ہے، سیکے مختلف ہیں، اور ریحان، اور اس کے ساتھ ساتھ دانہ بھی، ریحان دانے پر بھی بولا جاتا ہے، اور ریحان اس پودے کو بھی کہتے ہیں جس کے پتوں سے خوشبو آتی ہے، جس کو ہماری زبان میں پبری یا بروا کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے ریحان بھی کہتے ہیں، جس کے پتوں سے کیا خوشبو ہو، والحب، اور طرح طرح کے غلے، ذوالعصف جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے، بھوسے والے، والریحان، اور خوشبودار پتے، یا والریحان اور دانہ بھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، آلاء یہ جمع ہے علم کی، جس کا معنی نعمت بھی ہوتا ہے، جس کا معنی احسان بھی ہوتا ہے، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ لفظ بار بار آئے گا، اور بار بار انسانوں کو اور جنوں کو اللہ رب العزت نے متنبع کیا ہے، نعمتوں کا ذکر کر کے پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مختلف چیزوں کا ذکر کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یاد رکھیں جتنی بھی مخلوقات ہیں سوائے انسان اور جن کے، کسی کے اندر بھی تکذیب نہیں، کسی کے اندر بھی، اگر تکذیب ہے تو صرف انسانوں میں ہے اور جنوں میں ہے، درندے، ایک درندہ بھی اللہ کی نعمت کی تکذیب نہیں کرتا، ایک پرندہ بھی اللہ کی نعمت کی تکذیب نہیں کرتا، ایک چرندہ بھی اللہ کی نعمت کی تکذیب نہیں کرتا، دنیا کے اندر جو بھی حشرات اور ارض ہیں کوئی بھی اللہ کی نعمت کی تکذیب نہیں، بلکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، اگر یہ تکذیب ہے، تردید ہے، ناشکری ہے تو انسانوں کے اندر ہے اور جنوں کے اندر ہے۔ یاد رکھیں ایک تکذیب تو ہوتی ہے جو زبان سے انسان تردید کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، اور ایک تکذیب ہوتی ہے جو عمل کے ذریعے ہوتی ہے، میرے اندر آپ کے اندر ممکن ہے کوئی زبانی قولی تکذیب بھی ہو اور عملی تکذیب بھی ہو، بعض اوقات ہم اپنے کردار سے تکذیب کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنی گفتگو سے تکذیب کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، آپ اسے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، یہ بس کا لفظ بھی اللہ کو پسند نہیں، یہ بس کا لفظ بھی، یہ بس بھی کہنا یہ بھی ایک طرح کی تکذیب ہے اور ناشکری ہے، جب بھی ہم سے کوئی پوچھے ہم یہی کہیں الحمدللہ،
ایک ساتھی تھا اسے فالج ہو گیا تھا، ایک طرف بالکل مفلوج ہو گئی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب بھی اس کی کوئی توبہ پرسی کرنے گیا، رفیق میرا کیا حال ہے، الحمدللہ۔ ایک دفعہ بھی میں کئی مرتبہ گیا، میں نے بھی اس کی زبان سے یہ سنا کہ اس نے کوئی اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہو یا اس نے کوئی پریشانی کا اظہار کیا ہو، جس نے بھی پوچھا اس نے یہ کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں جب کوئی انسان کسی بھی زندگی کے پہلو میں کوئی پریشانی میں ہے یا خوشی میں ہے تو زبان پر یہی کہے الحمدللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو عملی تکذیب قولی تکذیب ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بس یہی ختم کرتے ہیں، میں نے جانا ہے، کل انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ